ان سے کہا جائے کہ آپ بھی تو عالم نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں میں عالم ہوں، دین مجھ پہ یہ فرض کرتا ہے کہ میں پڑھوں اور اس کا جواب دوں. یعنی عجیب چوں چوں کا مربع ہے اور اتنا ٹاکسک اس کی گفتگو ہوتی ہے، بڑا مشکل ہو جاتا ہے اس کے اوپر بات کرنا. لیکن افسوس کرنا پڑتی ہے، کیا کریں. وہ جس طرح جھوٹ پھیلا رہا ہے تو اتنا ہی وقت ہوتا ہے. لیکن میری ذاتی ناقص رائے میں ہمیں اس طرح کے فتنوں کو جواب دینے کے لیے کی فوری ضرورت ہے، اور اس کا جو فرض اولین سب سے پہلے آتا ہے وہ ہمارے علماء کرام پہ آتا ہے، جو اپنی اپنی مستی میں آرام سے گم ہیں اور یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ ایک عام سا بندہ کیا کر لے گا. وہ عام سا بندہ آپ کی نوجوان نسل کو تباہ کر رہا ہے، ہمارے بزرگان دین کے اوپر، ہمارے علماء کے اوپر کیچڑ اچھال رہا ہے. کچھ اچھے سمجھدار پڑھے لکھے لوگ آئے ہیں جنہوں نے اس کو چپ کرایا ہے، لیکن اصل میں یعنی حضرت صاحب اتنے ڈھیٹا آدمی ہیں کہ وہ باز نہیں آتے. وہ تو ہر چیز کو ہی کہتے ہیں دیکھیں میں نے تو حکومت کو نعت ڈال دی، میں نے پی ٹی آئی کو نعت ڈال دی، میں نے اسٹیبلشمنٹ کو نعت ڈال دی، میں پتہ نہیں میں بابا ہوں، میں بلا ہوں، میں دین ہوں، دیو ہوں، میں جن ہوں. اور کیسے کسی شخص کے منہ سے 1.5 گھنٹے کے لیکچر میں اپنی تعریفیں سنی جا سکتی ہیں، اور کیسے ایک شخص خود کو علمی کتابی کہتا ہے جبکہ اس کی پوری ویڈیو میں کوئی علمی کتابی بات نہیں ہوتی سوائے چند ایک حدیثوں کے، وہ بھی بعد میں ایڈٹ کر کے ویڈیو کو اس میں ایڈ کی جاتے ہیں، ان کے وہ کلپس ڈالے جاتے ہیں. تو کیسے وہ خود کو علمی کتابی اتنے بڑے بڑے نعروں کے ساتھ بتا رہا ہوتا ہے. خیر آئیے دیکھتے ہیں، آج کی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں. اس ویڈیو میں بھی وہ ویڈیو کا ٹائٹل کچھ اس طرح کہ 2024 کے الیکشن میں بھی دھاندلی ہے، اور شروع کی 3 لائنیں ہیں، ذرا سنیے کیا فرما رہے ہیں. 24 ہیں 8 فروری 2024 کو ہونے والے الیکشن. آج کے اس ماڈرن دور کے اندر جن ملکوں کے اندر ڈیموکریسی ہے، ان ملکوں میں قوموں کے لیے الیکشن کا دن بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. جس طرح ایک انسان کی زندگی میں شادی کا دن بڑا امپورٹنٹ ہے کہ نئی زندگی شروع کرنے والا ہوتا ہے، قوموں کی زندگی میں الیکشن کا دن ایک امپورٹنٹ دن ہے جس میں لوگ اپنے نمائندوں کو چنتے ہیں اور وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ان کا حکمران کون ہونا چاہیے. 8 فروری 2024 کو میں تو صبح سویرے ہی پہنچ گیا تھا. نہیں جی، یہاں سے اب ان کی اپنی تعریف شروع ہو گئی اپنی ذات کی. 8 فروری آیا، میں صبح اٹھا، اذانوں کے بعد سویا نہیں. یہ وہ جو ٹپیکل ہمارے ہاں پائے جاتے ہیں نا لوگ، ہاں جی بھائی کہاں سے آ رہے ہیں؟ جی میں نماز پڑھ کے آ رہا ہوں. جا کہاں رہے ہیں؟ میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں. اس کے بعد کیا کریں گے؟ مجھے قرآن پاک پڑھنا ہے. فجر کے ٹائم مجھے اٹھ کے واک کرنے جانا ہوتا ہے. تو انہوں نے صرف آپ کو یہ بتانا ہوتا ہے کہ میں عبادت کرتا ہوں، 5 وقت نماز پڑھتا ہوں. تو وہ سارے ان کے اوقات کار جو ہیں وہ اپنے پورے دن کی جو روٹین ہے وہ نماز کے ساتھ بتا رہے ہیں. صاحب بھی یہی کر رہے ہیں کہ میرا قومی فریضہ ہے کہ میں صبح صبح اٹھا ہوں، اور میں تو الیکشن والوں سے بھی پہلے پہنچ گیا تھا. وہ تو شکر کرے کہ رات کو نہیں پہنچ گئے، اور انہوں نے شام 8 بجے وہاں ڈیرے لگاتے اپنے شاگردوں کے ساتھ جو ان کے اکیڈمی کے اسٹوڈنٹس ہیں. وہ کہاں ہیں کتنے ہیں اس کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے، لیکن چند لوگ ان کے سامنے بیٹھے ہیں اور وہ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کو اب ان کے اسٹوڈنٹ سمجھ سکتے ہیں. تو اپنی تعریفیں شروع ہیں کہ جی میں تو عملے سے بھی پہلے پہنچ گیا. جہاں پہ ہمارا حلقہ بنتا تھا ابھی پولنگ سٹارٹ نہیں ہوئی تھی، اور وہ آلموسٹ کوئی آدھا گھنٹہ بعد سٹارٹ ہوئی. 8 کا ٹائم تھا، 8:30 بجے. خیر اپنے بوتھ میں پہلا شخص تھا جس نے ووٹ ڈالا، اور پھر تھوڑا تھوڑا کر کے لوگ آنا شروع ہو گئے. اس الیکشن میں اتنا ٹرن آؤٹ نہیں رہا جو گزشتہ کے الیکشن میں ہوتا ہے، لیکن پھر بھی آلموسٹ ان کے نالج کا یہ عالم ہے کہ اس الیکشن میں اتنا ٹرن آؤٹ نہیں رہا جتنا کہ پچھلے الیکشنز میں ہوتا ہے.
50% بنتا ہے۔ اب جو اس کے رزلٹ آئے ہیں اس کے بعد ظاہر ہے کہ وہی ایپیسوڈ ریپیٹ ہو گیا جو پہلے ہر الیکشن کے بعد ہوتا ہے، 2013 کے بعد بھی، 2018 کے بعد بھی، اور دوبارہ سے ملک کے اندر وہی ہنگامے، دھرنے، ہڑتالیں، وہی سلسلہ مجھے تو لگ رہا ہے کہ شروع ہو گیا۔ سب سے پہلے تو ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں ہمارے جتنے ریاستی ادارے ہیں کہ انہوں نے ایٹ لیسٹ جو امن کی صورتحال ہے اسے اسٹیبلش کیا ہے۔ کوئی اتنا بڑا واقعہ رپورٹ نہیں ہوا، ایک ہوا تھا وہ الیکشن سے 2 دن پہلے، الیکشنوں کے دوران آلموسٹ سکون ہی رہا ہے الحمدللہ۔ باقی جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان فری اینڈ فیئر الیکشنز کرنے میں کامیاب ہوا ہے، تو یہ بالکل بات غلط ہوگی اور یہ جھوٹ کے اوپر مبنی ہوگی اگر ہم اس طرح کا کوئی دعویٰ کریں۔ ہمیں یہ بات کہنے میں کوئی عار نہیں ہے کہ یہ پاکستان کی تاریخ کے جو چند متنازع ترین الیکشنز ہیں ان میں سے یہ ایک الیکشن ہے، اور ان صحافیوں کو میں سلام پیش کرتا ہوں جو جرأت کے ساتھ اپنے موقف کے اوپر ڈٹے ہوئے ہیں۔ جو 2018 میں ان کا موقف تھا کہ الیکشن چوری کیا گیا اور ایک خاص شخص کو دولہا بنانے کے لیے جو اس وقت جیل میں ہے یہ ساری انجینئرنگ کی گئی، وہی صحافی آج الحمدللہ ٹروتھ لور بنتے ہوئے یہ بات مان رہے ہیں کہ 2024 کے اندر بھی ایک اور شخص کو دولہا بنایا گیا جسے انگلینڈ سے بلوایا گیا، اور مستقبل میں بھی نظر ہی آ رہا ہے کہ اسی کی جماعت کو حکومت ملے گی، خواہ وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے بنائے یا کسی بھی طریقے سے۔ اور اس میں میں ٹاپ آف لسٹ جیو ٹی وی کو ان کی دلیری کو سلام کہتا ہوں، اور پی ٹی آئی والوں سے تو میں ریکویسٹ کروں گا کہ معافی مانگے۔ جی اب یہاں پہ وہ دیکھ لیتے ہیں کہ کس طرف پلڑا بھاری ہے۔ ڈیفینیٹلی جیو ٹیلی ویژن نیٹ ورک پاکستان کا بہت بڑا ٹی وی نیٹ ورک ہے، اب ان سے بھی صاحب کو کوئی سمپیتھیز لینی ہے، کل وہ کام پڑ سکتا ہے، تو یہ ان کی اب تعریفیں شروع ہو گئی ہیں کہ جیو کو سلام پیش کریں، جبکہ پوری قوم اس بات پہ اس وقت کھڑی تھی کہ جیو جو ہے وہ خاص جماعت کے حق میں صرف جو ہے وہ رپورٹنگ کر رہا ہے۔ اور صحافیوں کے دیکھیے گا ذرا آگے ٹی وی سے ان لوگوں نے اے آر وائی کی خبریں سن سن کے اس زمانے میں جیو کے بارے میں پروپیگنڈا کیا کہ یہ بکا ہوا ہے۔ جیو آج بھی وہیں کھڑا ہوا ہے جہاں 2018 میں تھا کہ الیکشن چوری نہیں ہونے چاہیے، حالانکہ ان کے اوپر کتنا پریشر ہے۔ آپ ان کی یا تو یہ بہت سادہ آدمی ہیں انجینئر صاحب، یا سادہ دکھنے کی کوشش کرتے ہیں، بننے کی کوشش کرتے ہیں، ورنہ یہ بات بھی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں۔ یہاں کے اس وقت کے جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں جن کے اوپر جیو کا اس دفعہ جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ سٹانس یا اینٹی نواز شریف جو سٹانس تھوڑا بہت نظر آ رہا ہے، اس کا جو پیچھے بھی ریزنز تھی، بیک گراؤنڈ وہ کیا تھی، تو ابھی کھلے گی۔ لیکن یہ تو ہر بندہ جانتا تھا کہ جیو نواز شریف کو سپورٹ کر رہا تھا، اے آر وائی عمران خان کو سپورٹ کر رہا تھا، جیو نواز شریف کے سپورٹرز دیکھتے تھے، اے آر وائی عمران خان کے رپورٹر دیکھتے تھے، جیو کے انالسٹ عمران خان کو جو ہے وہ لگاتے تھے اس وقت باتیں اور ان کو تنقید کا نشانہ بناتے تھے، اے آر وائی ان کے حق میں بولتا تھا۔ مطلب یہ تو، اور یہ سارے چینلز کے ساتھ ہی تھا، سب چینلز ون وے اور دا ادر کسی نہ کسی پارٹی کے ساتھ اٹیچ تھے، جبکہ یہ ان کو خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کو ان سے معذرت کرنی چاہیے۔ اے آر وائی دیکھتے تھے، اور اے آر وائی بھی سن رہا ہوگا کہ انجینئر صاحب کیا فرما رہے ہیں۔ نشریات دیکھیں، بلکہ اب تو پی ٹی آئی کے آفیسز میں بھی جیو کی نشریات چل رہی ہیں، اور جیو ہو رہی ہے ہر طرف۔ یعنی یہ پتہ نہیں کتنے الیکشن آفیسز دیکھ کے ہیں جہاں پہ جیو کی نشریات چل رہی ہے، جبکہ ہم نے جن جگہوں پہ جا کے دیکھا وہاں آج بھی پی ٹی آئی والے اے آر وائی کو پریفر کرتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمارا موقف اس وقت درست تھا کہ حامد میر صاحب ہوں۔ ہاں جی، اب ان کا موقف سن لیجئے کہ 1976-77 میں ضیاء الحق نے مارشل لا لگایا، ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی حکومت کا تختہ الٹا۔ ان کا موقف تھا کہ یہ ضیاء الحق نے ٹھیک کیا، گو کہ ہوا غلط ہے،
لیکن کیا ٹھیک ہے. یہ ان کی ایسی ہی گفتگو ہوتی ہے, ایک ہی بات کے بارے میں دو رائے کہ ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ جمہوریت کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, لیکن یہ جو ضیاء الحق ہے یہ انہوں نے ٹھیک کیا ہے. اب کیا بندہ سمجھے کہ کس کو ٹھیک کہہ رہے ہیں. پھر نواز شریف کی 88 والا جو بے نظیر کے بے نظیر آئیں, انہوں نے الیکشن ٹھیک جیتا تھا, لیکن اپوزیشن نے جو کیا وہ بھی ٹھیک تھا. 90 میں جو ہوا اس میں نواز شریف ٹھیک تھے, لیکن بے نظیر نے بھی غلط نہیں کیا تھا. 93 میں, 2000 میں, 2008 میں, 2013 میں اسی طرح کا ان کا پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے.